جی جی شروع کریں۔ اذان و اقامت کی سنتے ہیں صحیح میں خیال سے یہاں سے شور ہوگا، استاد جی کوئی اور ساتھی پڑھ لیں۔ جی میں پڑھ لوں نظام الدین؟ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اذان اور اقامت کی سنتیں اور مستحبات۔ اذان اور اقامت کی سنتیں دو قسم پر ہیں، ان میں سے بعض مؤذن سے متعلق ہیں اور بعض اذان سے متعلق ہیں۔ سب سے پہلے مؤذن مرد ہونا چاہیے۔ عورت کی اذان و اقامت مکروہ تحریمی ہے۔ اگر عورت اذان کہے تو اس کا اعادہ کر لینا چاہیے، اقامت کا اعادہ نہیں، اس لیے کہ تکرار اقامت مشروع نہیں۔ یہ تکرار اقامت کا سمجھ میں آیا؟ یعنی اذان کا ریپیٹ کرنا، دوبارہ اس کا اعادہ کرنا تو شریعت میں آتا ہے، لیکن اقامت کا اعادہ نہیں ہے، اس کو ریپیٹ کرنا وہ مشروع نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر عورت نے اقامت کہہ دی تو پھر وہ کافی ہے۔ اور یہ صحیح ہے۔ صورتحال تو نمبر آج دوسرا، کل تو نہیں ہو سکتی، پہلے اس وقت میں جب عورتیں بھی جماعت میں شریک ہوتی تھی تو پھر اس وقت کا یہ مسئلہ تھا، باقی تو اب تو بظاہر یہ صورت کہیں پر بھی ممکن نہیں ہے۔ جی صحیح ہے۔ اس قسم نمبر کے جو دو، پیراگراف اور مؤذن لائنیں کا ہیں نا استاد جی اس قسم جی کی جی لائنیں تو میرا خیال اس کتاب سے حذف کر دینی چاہیے، کیونکہ یہ صورتحال تو نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، خانہ کعبہ سے لے کر کسی بھی مسجد میں نہیں ہو سکتی یہاں پر۔ نہیں جلیل قریشی بھائی، ایسے واقعات ملتے ہیں، یہ اپنے میں بھی نام نہیں لینا چاہتا، ایک خاتون تھی، ان کا جنازہ یہاں، خاتون نہیں بہت بڑی، وہ سپریم کورٹ بار کی وہ رہی، صدر رہی، تو اس طرح کے ہوتے پاکستان میں ہی ایسے واقعات مل جاتے ہیں۔ وہ تو بڑا تفرقہ تھا، میں سمجھ گیا۔ وہ تو مطلب یہ ایک سنت نہیں ہے، عادت نہیں ہے، روٹین نہیں ہے یہ چیز، نہ ہونی چاہیے۔ حضرت یہ بہرحال جی عثمان علی جی بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا گھر کے اندر اگر میاں بیوی جماعت کرا رہے ہیں بچوں کے ساتھ تو کیا پھر بیوی اقامت پڑھ سکتی ہے؟ نہیں، وہ مرد ہی پڑھ لے خود، جماعت تو ہو جائے گی جی صحیح، لیکن اقامت جی مرد ہی کہے۔ جی صحیح ہے۔ نمبر دو، مؤذن کا عاقل ہونا۔ مجنو، نشئی اور ناسمجھ بچے کی اذان و اقامت مکروہ ہے، ان کی اذان کا اعادہ کر لینا چاہیے، اقامت کا نہیں۔ تیسرا، مؤذن کا مسائل ضروریہ اور نماز کے اوقات سے واقف ہونا، لہٰذا جاہل آدمی جو نماز کے اوقات سے نہ خود واقف ہو نہ کسی واقف سے پوچھ کر اذان دے تو اس کو مسائل اور اوقات کا علم رکھنے والے مؤذنوں کے برابر ثواب نہیں ملے گا۔ جی اور کوئی ساتھی پڑھ لے۔ مؤذن کا جی استاد پرہیزگار دیندار ہونا، لوگوں کے حالات سے خبردار رہنا، جو لوگ جماعت میں نہ آتے ہوں انہیں تنبیہ کرنا، بشرطے کہ یہ اندیشہ نہ ہو کہ کوئی اسے تکلیف پہنچائے گا۔ نمبر 5، مؤذن کا بلند آواز ہونا۔ استاد یہ لفظ مؤذن ہے نا، مؤذن تو نہیں ہے یہ مؤذن جی استاد مؤذن مؤذن ہے یا مؤذن ہے؟ مؤذن اچھا۔ اذان مسجد سے علیحدہ کسی اونچے مقام پر کھڑے ہو کر کہنا
اور اقامت کا مسجد کے اندر کہنا، اذان کا مسجد کے اندر کہنا مکروہ تنزیہ ہے، البتہ جمعہ کی دوسری اذان کا مسجد کے اندر ممبر کے سامنے کہنا مکروہ نہیں بلکہ تمام اسلامی شہروں میں معمول ہے۔ اذان سے مقصود یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا علم ہو جائے کہ جماعت قائم ہونے والی ہے، اور ظاہر ہے کہ مسجد کے اندر اذان دینے سے آواز اتنی دور نہیں جاتی جتنی مسجد سے باہر اونچی جگہ پر اذان دینے سے جاتی ہے، لیکن آج کل عام طور پر لاؤڈ سپیکر پر اذان ہوتی ہے جس سے یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے لاؤڈ سپیکر پر مسجد کے اندر اذان دینے میں بھی کوئی کراہت نہیں، البتہ مسجد کے اندر زیادہ اونچی آواز خلاف ادب معلوم ہوتی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ لاؤڈ سپیکر مسجد سے باہر رکھا جائے، اور اگر مسجد سے باہر بسہولت انتظام نہ ہو سکے تو مسجد کے اندر بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ ویسے بڑے شہروں میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کے اندر اذان کا الگ سے کمرہ ہوتا ہے، اور وہ کمرہ مسجد سے باہر شمار ہوتا ہے تو اس میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو سنت ہے کہ اذان مسجد سے باہر ہو، اگرچہ لاؤڈ اسپیکر ہیں تو ایک تو وہ مسجد سے باہر اذان سنت ہے تو اس کے مطابق، اور دوسرا یہ کہ پھر مساجد میں اکثر اعلانات بھی ہوتے ہیں کسی کی فوتگی کا، تو وہ تو مسجد میں صحیح نہیں ہے، تو جب وہ کمرہ ہی اسپیکر والا مسجد سے باہر ہوگا تو پھر یہ اعلان وغیرہ بھی کرنا وہ صحیح ہوگا وہاں پر۔ جی ٹھیک۔ سمجھ میں آگے؟ جی جی رسول جی۔ اسامہ جی بھائی آگے اسکرین چلیں۔ اوپر کر دیں۔ جی اور کوئی ساتھی جی پڑھے؟ نمبر 7 اذان کھڑے ہو کر کہنا، اگر کوئی شخص بیٹھ کر اذان کہے تو یہ مکروہ ہے، اس کا اعادہ کرنا چاہیے، البتہ اگر مسافر سوار ہو یا مقیم صرف اپنی نماز کے لیے اذان کہے تو پھر اعادہ کی ضرورت نہیں۔ جی آگے۔ نمبر 8، اذان کا بلند آواز سے کہنا، البتہ اگر صرف اپنی نماز کے لیے کہے تو اذان کا بلند آواز سے کہنا، البتہ اگر صرف اپنی نماز کے لیے کہے تو اختیار ہے، مگر پھر بھی زیادہ ثواب بلند آواز سے کہنے میں ہوگا۔ نمبر 9، اذان کہتے وقت کانوں کے سوراخوں میں انگلیاں ڈال لینا مستحب ہے۔ 10، اذان کے الفاظ کا ٹھہر ٹھہر کر اور اقامت کا جلد جلد ادا کرنا سنت ہے، یعنی اذان کی تکبیروں میں ہر 2 تکبیر کے بعد اتنا وقفہ کرے کہ سننے والا اس کا جواب دے سکے، اور تکبیر کے علاوہ دیگر کلمات میں ہر ایک کلمہ کے بعد اس جتنا ٹھہر کر دوسرا کلمہ کہے۔ اگر کسی وجہ سے 2 کلموں کے درمیان اتنا رکے بغیر اذان کہہ دے تو اس کا اعادہ مستحب ہے، اور اگر اقامت کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر کہے تو اس کا اعادہ مستحب نہیں۔ یعنی اذان وہ میں الٹ کر دیں، اذان کا ٹھہر ٹھہر کر کہنا وہ مستحب ہے، لیکن اس نے جلدی سے اذان کہہ دی تو اس کا اعادہ تو مستحب ہے، اور اقامت میں مستحب یہ ہے کہ وہ جلدی جلدی کہی ہے، وہ اگر کسی نے ٹھہر ٹھہر کہی تو اس کا پھر اعادہ وہ مستحب نہیں ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اذان میں حی علی الصلاح کہتے وقت دائیں طرف چہرہ پھیرنا اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف چہرہ پھیرنا سنت ہے، چاہے وہ اذان نماز کی ہو یا کسی اور چیز کی، مگر سینہ اور قدم قبلہ سے نہ پھرنے پائیں۔ اذان اور اقامت کا قبلہ رخ ہو کر کہنا، بشرطیہ کہ سوار نہ ہو، قبلہ رخ ہوئے بغیر اذان و اقامت کہنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اذان کہتے وقت حد سے اکبر سے پاک ہونا ضروری ہے، اور حد یہ سے اس میں اصغر جو سے بات آ گئی نا، اس میں اذان اور اقامت کا قبلہ رو ہو کر کہنا بشرطے کہ سوار نہ ہو، سفر میں جا رہا ہے نماز کا وقت ہو گیا تو وہ اذان تو یعنی اگر قبلہ رخ ہوئے بغیر سواری کے کا رخ وہ اسی جانب ہے تو
پھر وہ اذان تو کہہ سکتا ہے سواری پر بھی، لیکن نماز کے لیے تو وہ قبلہ شرط ہے، جیسے ہم آگے بھی پڑھیں گے نماز کے شرائط، لیکن وہ اذان جو ہے وہ کہی جا سکتی ہے سواری پر۔ اذان کہتے وقت حد سے اکبر سے پاک ہونا ضروری ہے اور حد سے اصغر سے پاک ہونا مستحب ہے، البتہ اس کا اقامت مطلب کہتے کیا وقت ہوگا جی؟ اس کا حضرت مطلب کیا نبی، ہوگا؟ یہ حد سے اکبر یعنی اس پہ کوئی بڑی غسل بات وغیرہ ہو واجب نہ جنابت ہو۔ سے، جنابت جی سے آپ یہ کہیں جنابت سے پاک ہونا۔ جی، اور حد سے اصغر یعنی ضروری، وضو وغیرہ اس کا ہو۔ جی حدث اکبر سے پاک ہونا یعنی بغیر وضو کے اگر اذان دے دی تو بھی ہو جائے گی، لیکن مستحب یہ ہے کہ وضو کے ساتھ۔ جی، البتہ اقامت کہتے وقت دونوں حدثوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر حد سے اکبر کی حالت میں کوئی شخص اذان کہے تو مکروہ تحریمی ہے اور اس اذان کا اعادہ مستحب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حد سے اکبر یا اصغر کی حالت میں اقامت کہے تو مکروہ تحریمی ہے، مگر اقامت کا اعادہ مستحب نہیں۔ کوئی اور ساتھی پڑھ لیں۔ یعنی اس میں اب کسی کو پتہ نہیں تھا تو وہ حدث اکبر کی حالت میں تھا اور اس نے اذان بھی کہہ دی تو، اور پھر اقامت بھی کہہ دی یا اذان کہہ دی، بعد میں پتہ چلا تو پھر کہ وہ یعنی وہ حالت جنابت کا پتہ بعد میں چلا تو پھر کوئی دوسرا وہ اس کا اعادہ کر لے، اور اقامت میں بھی اسی طرح، لیکن اقامت میں جو ہے وہ اعادہ نہیں ہوگا۔ جی، نمبر اور 14 کوئی ساتھی پڑھے؟ نمبر 14 اذان اور اقامت کے الفاظ کا ترتیب وار کہنا سنت ہے۔ اگر کوئی شخص بعد والا لفظ پہلے کہہ دے، مثلا اشہد ان لا الہ الا اللہ سے پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ جائے، یا حی علی الصلاۃ سے پہلے حی علی الفلاح کہہ جائے، تو اس صورت میں صرف اسی لفظ کا اعادہ ضروری ہے جس کو اس نے پہلے کہہ دیا ہے۔ پہلی صورت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر اشہد ان محمد رسول اللہ دوبارہ کہے، اور دوسری صورت میں حی علی الصلاۃ کہہ کر حی علی الفلاح دوبارہ کہے۔ پوری اذان کا اعادہ ضروری نہیں۔ اچھا استاد محترم، ایک مسئلہ تھا۔ جی 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 اگر کوئی شخص اقامت کہہ رہا ہے اور اس نے حیا علی الفلاح پہلے کہہ دیا اور حیا علی الصلاح بعد میں کہہ دیا، اور پھر اس کو دوبارہ صحیح بھی نہیں کیا، تو کیا اقامت ہو جائے گی یا نہیں؟ جی جی ہو جائے گی۔ صحیح ہو، جزاک اللہ۔ یہ آپ نے یہ اس میں جو آپ نے پڑھا نا ابھی، دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے اس میں بھی اذان اور اقامت کے الفاظ کا ترتیب وار کہنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ سنت ہے۔ مطلب کہ جی اگر ایک تو ہوتا ہے نا کہ یعنی جس طرح وضو میں ترتیب سے وضو کرنا، ہمارے یہاں تو ترتیب فرض نہیں ہے، لیکن شوافع مالکیہ کے یہاں ترتیب فرض ہے۔ تو اب اگر ترتیب کے خلاف کیا تو مطلب سنت رہ گئی، اور سنت کے رہنے سے نماز تو ہو جاتی ہے، صرف اجر میں کمی ہوتی ہے۔ واجب صحیح کے ہے۔ رہنے سے یا فرض کے رہنے سے پھر وہ فرق پڑتا ہے۔ شکریہ السلام جی، علیکم جزاک اللہ۔ جی، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ استاد جی، ایک سوال پوچھنا تھا۔ یہ اگر دو بندے ہیں، نماز جماعت کرانی ہے، تو اگر دوسرے ساتھی کو ایک اقامت نہ آتی ہو تو جو جی جی امامت کر رہا ہے وہ اقامت کہہ سکتا ہے یا کیا کرے پھر اس مسئلے میں؟ جی 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 امام ہی کہے گا۔ بہتر بھی یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کو شرمندگی ہو، خود امام وہ اقامت کہنا شروع کر دے۔ ہوتا ہے نا کبھی سفر میں، اب آپ نے کہا کہ ہم جماعت کریں گے تو وہ بیچارہ اکثر اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ پھر گھبرا رہا ہوتا ہے، یار جماعت میں اگر اس کے ساتھ شریک ہو گیا تو مجھے اقامت کہنی پڑے گی، اور اقامت آتی نہیں مجھے،
تو اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے خود امام وہ اقامت فوراً شروع کرتے صحیح، جزاک اللہ استاد۔ جی متفرق مسائل، جی مسئلہ نمبر 12، اذان اور اقامت کی حالت میں کوئی دوسری بات نہ کرے، چاہے وہ سلام یا سلام کا جواب ہی کیوں نہ ہو۔ تو موبائل اسکرین اگر اوپر کوئی جی اگر کوئی شخص اذان و اقامت کے دوران زیادہ بات چیت کرے تو اذان کا اعادہ کرے، اقامت کا نہیں۔ مسئلہ نمبر 13، اگر کوئی شخص ایسے مقام پر ظہر کی نماز پڑھے جہاں نماز جمعہ کی شرائط پائی جاتی ہوں اور جمعہ ہوتا ہو تو اس کے لیے اذان اور اقامت کہنا مکروہ ہے، چاہے وہ ظہر کی نماز کسی عذر سے پڑھتا ہو یا بغیر عذر کے، اور چاہے نماز جمعہ کے ختم ہونے سے پہلے پڑھے یا ختم ہونے کے بعد پڑھے۔ مطلب شہر میں اور وہ کسی عذر کی وجہ سے مسجد میں شریک نہیں ہو سکتا تو پھر یقیناً اس کو گھر میں تو ظہر کی نماز ہی پڑھنی، اور اس میں پھر وہ یہ کہے کہ اذان اور اقامت تو وہ اس کے لیے پھر کراہت ہوگی۔ جی مسئلہ نمبر اور 14، کوئی ساتھی پڑھیں، اور کوئی ساتھی پڑھیں۔ اقامت کہنے کے بعد یہ بھائی اقامت کہنے کے بعد جی بھائی استاد خرم زمان استاد، اقامت کہنے کے بعد اگر زیادہ وقت گزر جائے اور جماعت نہ ہو تو اقامت کا اعادہ کرنا چاہیے، البتہ اگر کچھ تھوڑی سی دیر ہو جائے تو اعادے کی ضرورت نہیں۔ اگر اقامت ہو جائے اور امام نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہوں اور پڑھنے میں مشغول ہو جائے تو یہ زمانہ زیادہ فاضل نہ سمجھا جائے گا اور اقامت کا احاطہ نہیں فاصل، یہ جی یہ لفظ ہے فاصل، یعنی فاصل اس نہ کو ہم یہ سمجھے۔ نہیں سمجھیں گے کہ بہت لیٹ ہو گئی، کیونکہ اوپر ہم نے پڑھا نا کہ اگر اقامت کہنے کے بعد زیادہ وقت گزر جائے تو اس کا اعادہ کرنا چاہیے۔ لیکن اب مثال کے طور پر امام صاحب جو ہے ان کا روٹین یہ تھا کہ وہ سنتیں گھر سے پڑھ کر آتے ہیں، تو جیسے ہی وہ مسجد میں پہنچے تو وہ مؤذن نے اقامت کہنی شروع کر دی۔ اب وہ بعد میں پتہ امام صاحب نے آ کر مسجد میں فوراً اپنی سنتیں شروع کر دی، تو اب سنتوں میں تو 3 سے 4 5 منٹ لگتے ہیں، تو یہ اتنا وہ زیادہ فاصلہ نہیں ہے کہ پھر دوبارہ اقامت کو ریپیٹ کیا جائے، تو وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ فاصل نہیں ہے، یہ زمانہ زیادہ فاصل نہ سمجھا جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ صحیح، اور اگر اقامت کے بعد نماز کے علاوہ کوئی دوسرا کام شروع کر دیا جائے جیسے کھانا پینا وغیرہ تو اس صورت میں اقامت کو دوہرا لینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 15، جمعہ کی پہلی اذان سن کر تمام کاموں کو چھوڑ کر جمعہ کی نماز کے لیے جانا جامع مسجد جانا واجب ہے، خرید و فروخت یا کسی اور کام میں مشغول ہونا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 16، جی مؤذن کو چاہیے اس میں پھر انشاءاللہ وہ جمعے کے مسائل میں بھی یہ بات آئے گی، اور اکثر کراچی حیدرآباد میں ہمارے یہاں تو اسی طرح الحمدللہ ہو چکا ہے کہ جمعے کی اذان وہ مؤذن کے یعنی امام صاحب کے وائز کے بعد، اکثر مساجد میں جمعے کا بیان ہوتا ہے تو وہ پہلی اذان جمعے کے بیان کے بعد دیتے ہیں، پھر 4 رکعت سنت کا ٹائم دیا جاتا ہے، پھر خطبے کی اذان ہوتی ہے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے تاکہ لوگ گنہگار بھی نہ ہوں، کیونکہ اذان ہو جائے تو پھر کاروبار حرام ہو جاتا ہے۔ شہر میں کسی بھی جگہ سے اگر زوال کے فوراً بعد اذان آ گئی تو اب سارے لوگوں کے لیے مسئلہ ہے، تو اس کے لیے بہتر صورت یہی ہے کہ وہ جس وقت بیان ختم ہو تو اس وقت اذان کہی جائے، حضرت جمعے کی پہلی اذان۔ جی جی میں نے سنا ہے کہ جس مسجد میں جمعہ پڑھنا ہے اگر اس مسجد کی اذان آ جائے تو پھر جیسے فرماتے ہیں کہ کام وغیرہ کرنا جمعے کی تیاری کے علاوہ دیگر کام کرنا حرام ہو جاتا ہے، یا کسی بھی مسجد کی اذان کان میں پڑ جائے تو سارے کام ممنوع ہیں۔ جی شہر کے اعتبار سے ہی ہے، علاقے کے اعتبار سے کہ جمعے کی اذان ہو جائے
کسی بھی مسجد سے. چلیے تھوڑا اس کو کنفرم کر لیں گے. میں تھوڑی اس کی تحقیق کر لوں گا، لیکن جتنی مجھے معلومات ہے کہ شہر میں کہیں سے بھی اذان آ جائے تو پھر وہ کام سارے حرام ہو جاتے. اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر، کیونکہ فسعوا الی ذکر اللہ، قرآن پاک میں کہ سعی کرو، دوڑ لگاؤ، جلدی چلو مسجد کی طرف. تو اب اگر کوئی آدمی سعی کرتے ہوئے یعنی جمعے کی نماز کے لیے جا رہا ہے اور راستے میں کوئی اس نے کاروبار کر لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کشتی میں آ رہا ہے مثال کے طور پر، یا بس میں آ رہا ہے کہیں جمعہ پڑھنے جا رہا ہے، تو بس میں بیٹھے بیٹھے موبائل پر کوئی آن لائن کام کر لیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھ میں آئے؟ جی حضرت استاد. جیسے آپ نے فرمایا یہ قرآن کی آیت میں بھی اشارہ ہے فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو یعنی جس مسجد میں اس نے نماز پڑھنی ہے تو اس کی طرف ہی اس نے صحیح کرنی ہے نا جی. تو اگر 4-5 مسجدوں سے اذان کی آواز آتی ہے تو اس نے تو ایک ہی میں جانا ہے نا جی. جی تو ایک ہی میں نے دیکھے نا. جو اس سے پہلے آیت ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی اذان ہو جائے. تو یہاں تو مطلقاً ہے کہ کسی بھی جگہ سے اذان آ جائے، لیکن پھر بھی اس کو تھوڑا میں دیکھ لوں گا کہ اپنی ہی مسجد سے متعلق یہ حکم ہے یا کسی بھی مسجد کے متعلق یہ حکم ہے. جی استاد جی، وہ یہ جو میں اگر انشاءاللہ کوئی تھوڑا. بندہ کما رہا ہے پھر بھی وہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اور سودا بیچ رہا ہے، تو کیا اس کا وہ جو کمائی ہے وہ بھی حرام ہوگی؟ بالکل جی ہاں، جی کمائی حرام ہو جائے گی. اس کو نا اذان کے فوراً بعد سعی کرنی ہے. جی لیکن استاد. جیسے عرض کیا کہ سعی کرتے ہوئے اگر وہ اپنا کام کر رہے ہیں، یعنی جمعے کی اذان کی تیاری، اس نے اذان کے بعد جمعے کی تیاری شروع کر دیا، وہ جا رہے ہیں اور راستے میں اگر اس نے کوئی اس طرح کا کام کیا ہے کاروبار وغیرہ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. استاد جی یہ اذان کے بعد جو کہ پہلی اذان ہوتی ہے، جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو جمعے والے دن وہ اذان ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد نہانا جی دھونا جو ہے وہ تیاری میں شامل ہوگا، یا نہانا دھونا پہلی نماز جی سے ہاں، بھی، پہلی اذان سے بھی پہلے ہو جانا چاہیے؟ نہیں وہ تیاری میں ہی شامل ہوگا. وہ اب آپ گویا جمعے کے لیے ہی تیاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر جی، اس میں ایک ہیلا جو ہے وہ عموماً دیکھا ہے میں نے کچھ مساجد میں، وہ یہ کہ دونوں اذانیں کچھ وقفے کے بعد دے دیتے ہیں. ایک اذان دی مطلب خطبے سے پہلے، تو پھر سنت ادا کی، پھر دوسری اذان دے دی. جی تو وہ پہلے ہی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں بھی کراچی حیدرآباد میں جی اسی جی طرح، اور یہ سب سے بہترین صورت ہے. اس میں جی، اس لوگ میں سب کی گناہ گنجائش گار ہونے رہتی ہے. سے بچ جاتے ہیں. جی ایسے جی ہی، ہاں. ایسے سب. بیان کے بعد اذان ہو جاتی ہے پہلی، اور پھر سنتوں کا موقع دے دیا جاتا ہے، پھر وہ خطبے کی اذان ہوتی ہے. یہ سب سے بہترین صورت ہے. دیہاتوں وغیرہ میں یہ کہ ابھی بھی سر جی وہ پہلے اذان گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے، وہ گھنٹہ ایک ہاں پہلے، جی ہاں، تو بالکل اس کے بالکل بعد اسی تاکہ طرح تیاری کا ہمارے یہاں موقع مل جائے. بھی اندرون سندھ میں بھی اسی طرح کہ شہر میں اذانیں جلدی ہو جاتی ہیں. جی جی مسئلہ نمبر 16، مؤذن کو چاہیے کہ اقامت جس جگہ کہنا شروع کرے وہیں ختم کر دے. مسئلہ نمبر 17، اذان اور اقامت کے لیے نیت شرط نہیں، البتہ ثواب بغیر نیت کے نہیں ملتا، اور نیت یہ ہے کہ دل میں یہ ارادہ کرے کہ میں یہ اذان محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ثواب کے لیے کہتا ہوں اور کچھ مقصود نہیں. مسئلہ جی، نمبر اور 18، کوئی ساتھی پڑھے، اور کوئی ساتھی پڑھے. مسئلہ نمبر، ساجی میں پڑھوں؟ جی 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 جی. مسئلہ نمبر 18، اگر مؤذن اذان دینے کی حالت میں مر جائے یا بے ہوش ہو جائے یا اس کی آواز بند ہو جائے یا بھول جائے اور کوئی بتانے والا نہ ہو، یا اس کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ وضو کرنے کے لیے چلا جائے، تو اس اذان کا نئے سرے سے ادا کرنا سنت موقدہ ہے. مسئلہ نمبر 19، اذان یا جی اقامت کہتے ہوئے اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو بہتر یہ ہے کہ اذان یا اقامت پوری کر کے دوبارہ وضو کرنے کے لیے جائے. مسئلہ جی نمبر 20، اقامت ہے یا اقامت ہے؟
کیونکہ ہم نے اس میں پڑھا کہ اذان کے لیے حدث اصغر سے پاک ہونا مستحب ہے. اب اگر کسی کا نہ دوران اذان وضو ٹوٹ گیا تو اب اذان کو وہ مکمل کرنا. مسئلہ نمبر 20. جی ایک مؤذن کا 2 مسجدوں میں اذان دینا مکروہ ہے. جس مسجد میں فرض پڑے وہی اذان بھی دے. مسئلہ نمبر 21. جو شخص اذان دے اقامت بھی اسی کا حق ہے، البتہ اگر وہ اذان دے کر کہیں چلا جائے یا کسی دوسرے کو اجازت دے تو دوسرا بھی کہہ سکتا ہے. مسئلہ نمبر 22. اور کئی مؤذنوں کا اجازت جو ہے وہ جی اجازت جو ہے وہ صراحتاً ضروری نہیں کہ آپ اس سے اجازت لیں کہ بھائی میں اقامت کہہ سکتا ہوں. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ دلی رضامندی بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر میں اقامت کہوں تو جس بھائی نے اذان دی ہے وہ ناراض نہیں ہوں گے بلکہ خوش ہوں گے، تو پھر اس میں صراحتاً بھی زبانی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہیں وہ قرائن سے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر میں اقامت کہہ دوں تو مؤذن ناراض نہیں ہوں گے، تو پھر وہ اس میں صراحتاً اجازت کی ضرورت نہیں ہے. جی مسئلہ نمبر تو تاجی اگر اجازت نہ دی تو گناہ ہوگا اور اس نے اقامت کہہ دی. کیونکہ وہ اس کا حق ہے، وہ جس نے اذان کہی ہے اب اقامت بھی اسی کا حق ہے. جی کئی مؤذنوں کا ایک ساتھ اذان کہنا جائز ہے. اسے اذان الجوق کہتے ہیں. اس سے مقصود آواز کو دور تک پہنچانا ہوتا ہے، مگر آج کل لاؤڈ سپیکر کی وجہ سے اس کی ضرورت نہیں رہی. یہ بس آپ کو اضافہ رائوٹ میں ہی ملے گا. جی یہ صورت آپ کو صرف رائوٹ میں ہی ملے گی. جی استاد جی. بس میرے اضافہ خیال سے 9 یہاں تک کافی ہے. جی یہاں تک کافی ہے. جی ریمنڈ میں بھی اقامت تو ایک ہی ہوتی ہے ویسے نا، ہاں جی ہاں جی اسپیکر میں اذانیں ہی ہے کہ جی جی مختلف پنڈال میں ہاں وہ خصوصاً. جی مسئلہ بھی یہی ہے کہ کئی مؤذنوں کا ایک ساتھ اذان کہنا. جی سر. جی